ہمارے ہاں مولوی نور محمد تھے میوات، باجوٹ کے تھے، بیوات کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت میں نکل کر ایک مرتبہ ایک آدمی کو میں نے صلاۃ و تسبیح سکھائی، سکھانا ہوتا ہے، وہ ہمارے نظام الدین کے مقیمین میں سے تھے، آدھا گھنٹہ سیکھنے میں لگا، وہ آدھے گھنٹے میں سیکھ گیا۔ خیر پھر جب وقت پورا ہم تو واپس آ گئے، ایک عرصے کے بعد وہ ملا تو بہت خوش اور لپٹ گیا اور دعا دینے لگا دیہاتی زبان میں، کون ہو؟ کہ آپ نے نہیں پہچانا؟ کہ نہ، کہ میں وہ ہوں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ و تسبیح سکھائی تھی، اور جب سے آپ نے سکھائی ہے میں روزانہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں جب سے آپ سکھا کر گئے ہیں۔ یہ نفع ہے اس کا آپ کا، اس لیے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ آدمی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈے کے لیے کیا کیا پہنچانے کے کیا کیا چھپایا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو عمر لگ گئی۔ ہاں، اس نے تو صلاۃ و تسبیح میں عمر لگائی کہ ساری عمر پڑھے۔ تو اللہ کے انعام میں سے یہ ہے کہ کرنے والے کو بھی دیں گے، سکھانے والے کو بھی دیں گے۔ جی ہاں، دعوت الی الخیر اور دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ سب خیر کے راستے ہیں کہ بھلائی کی دعوت دی تھی، پھر دعوت قبول ہوئی تو اس کے کام میں اس کے معاون ہو گئے، اس کو سکھا دیا، اس کو پہنچا دیا، ان سب کا اجر ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کا اجر و انعام بڑا ہے۔ تو یہاں سے خیر جا رہی ہے ساری دنیا میں، وہ اور اس خیر کے اسباب آپ ہی لوگ ہو۔ ہاں، کیوں کہ آپ نے ان کو اپنا اقامت کی جگہ بنایا کہ یہاں رہنا ہے، یہاں کے کام کو دیکھنا ہے، یہاں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یہ آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ در حقیقت اللہ نے آپ کو اس پر لگایا ہے اپنے کام کے لیے۔ ہاں، اس لیے اس انتخاب پر جتنا بھی شکر کریں یہ کم ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کا نفع ہم نہیں جان سکتے کہاں کہاں تک پہنچے گا۔ ہاں، مولانا سعید خان صاحب نے ایک دفعہ ہم لوگوں سے بات کی، ہاں مقیمین سے، کہ تمہارا پڑا رہنا یہاں یہ بڑا کام ہے، کہ تم خالی یہاں پڑے رہو۔ یہ کہا ہم لوگوں سے کہ تمہارا پڑا رہنا بھی یہاں بڑا کام ہے۔ کیوں؟ ان کے پڑے رہنے سے آنے والوں کو سہارا ہوتا ہے۔ جی، کہ ہم کو پوچھنے والے یہاں ہیں، ہم کو دیکھنے والے یہاں ہیں۔ جی ہاں، یہ تمہارا خالی پڑا رہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات ہے، تو اس لیے اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور اس عمل کی قدر کرنی چاہیے پوری امانت داری کے ساتھ۔ جی ہاں، کیوں کہ امانت داری کو اور اخلاص کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ جی ہاں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کس کا کتنا اخلاص ہے، کتنا امانت داری ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانی ہے کہ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، اور ہر حال میں کرنا، اللہ کے لیے کرنا اور ہر حال میں کرنا۔ کوئی تعریف کرے تو، کوئی تعریف نہ کرے، کوئی عیب نکالے، کچھ بھی کرے، ہاں کوئی اصلاح کی بات کرے تو اچھی ہے، ہاں کہ کوئی بھی، کہ ہر حال میں کرنا۔ یہ کام کی خوبی کے لیے ہے کہ کسی کام کو ہر حال میں کیا جائے گا، اس کام میں خوبی آئے گی۔ اسی کا نام استقامت ہے کہ اپنے کام کو ہر حال میں کرو، استقامت کے ساتھ کرو۔ جی ہاں، استقامت کی وجہ سے کرنے سے عمل کا بھی نفع ہوگا اور حال کا بھی اللہ بتلا دیں گے کہ کس حال میں کیا تھا۔
کیونکہ حال جو آئے گا وہ استقامت کی وجہ سے آئے گا. آدمی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، بے چین بھی ہوتا ہے، چین میں بھی ہوتا ہے. حالات ہیں آدمی کے ساتھ. ہاں، تو دین کے کام کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ہر حال میں کیا جائے. صحابہ کہتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعہ، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے، بیعت کی ہے کہ آپ کی ہر حال میں سنیں گے اور ہر حال میں مانیں گے. آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. ایک ہی سال میں کہ ہر حال میں. اللہ غریب بناوے تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو کہ مالداری میں آپ کی بات مانیں گے. جی چاہے تو مانیں گے، جی نہیں چاہتا ہے تو بھی مانیں گے. کتنے ہوئی؟ چار باتیں ہوئی نہیں. غریبی ہو تو، مالداری ہو تو، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو. پانچویں بات کہ ہم کو کوئی پوچھے تو، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو. یہ سخت ہے، یہ سخت ہے. جی ہاں، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم کو تو کام کرنا ہے. کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھاوے تو بھی کام کرنا ہے. کوئی ہم کو آگے نہ بڑھاوے تو بھی کام کرنا ہے. یہ اخلاص کی انتہا، اخلاص کی انتہا. یہ نہیں پوچھے، یہ نہیں پوچھا ہم تو کریں گے، پوچھا آگے بڑھایا کہ تو بھی کریں گے. یہ اصل اخلاص ہے. یہ ہاں، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک نمونہ ہے. ہاں، یہ پوچھا تو بھی کیا، نہیں پوچھا تو بھی کیا. یہ نہیں کہ ہم سے تو پوچھا نہیں ہے اور سوار ہو جائیں اعتراض کر کے. ہاں، کہ ہم سے نہیں پوچھا، کہ یہ بات نہیں ہے. نہیں پوچھا ہوگا کسی وجہ سے، کوئی بات پیش آئی ہوگی. جی ہاں، تو اس کو بات قابل اعتراض نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اپنی اطاعت کا اور اپنی تابعداری کا اللہ کو ثبوت دیا جائے گا کہ ہم تو آپ کی بات ہے اس لیے مانیں گے. جی ہاں، یہ کہا کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعہ، سننے اور ماننے پر بیعت کی. بالعسر والیسر، غریبی میں بھی، مالداری میں بھی. بالمنشط والمکرہ، جی چاہنے پر بھی، جی نہ چاہنے پر بھی. وعلی اثرۃ علینا، یہ پانچویں کہ ہم کو نہ پوچھے، دوسرے کو پوچھے، ہم کو آگے نہ بڑھاوے، دوسرے کو آگے بڑھاوے تو بھی ہم تو اطاعت کریں گے. ہاں، یہ صحابہ کی بات ہے. ہاں، اور یہ کہ اخلاص کا نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے خصوصاً انصار مدینہ نے جو نصرت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہماری یہ محنت نصرت ہے. جو ہم اس محنت میں ہیں، یہ محنت دین کی نصرت ہے. جی ہاں، تو نصرت کا جو معیار انصار نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نصرت کو ایثار کے ساتھ کیا. ایثار کے ساتھ. ایثار کا کیا مطلب ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حاجت بھی نہیں دیکھی، ان کی حاجت بھی قربان ہو گئی. راحت نہیں، راحت تو قربان ہوتی ہے، یہ تو راحت نہیں بلکہ حاجت ہی قربان ہو گئی. کہ کھانا نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا، بھوکے رہے دوسروں کو کھلایا. جی ہاں، اظہار کے ساتھ. جی ہاں، یہ آخری ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں پوچھا، ہم کو آگے بڑھایا نہیں بڑھایا، یعنی ہمیں تو کام کرنا ہے اور حساب کتاب اللہ سے لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہی کہا تھا کہ تم تو اپنی ذمہ داری پوری کرو، چاہے تو لوگ تمہیں آگے بڑھاویں. یا فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا
کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، اپنے آپ کو آگے کریں گے، اور فرمایا انصار کم ہو جائیں گے، لوگ زیادہ ہو جائیں گے، انصار گھٹ جائیں گے، انصار کم ہو جائیں گے، لوگ بڑھ جائیں گے۔ چونکہ مدینہ میں لوگ بہت آئے اطراف سے، جی ہاں، اور انصار کم ہو گئے، کہ انصار کم ہو جائیں گے، لوگ بڑھ جائیں گے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں کہ تعداد میں بھی بڑھ جائیں گے، اور اصل نصرت کرنے والے کم ہوں گے، ویسے لوگ تو بہت ہوں گے، لیکن اصلی اخلاص سے نصرت کرنے والے کہ وہ کم، باقی لوگ تو بڑھیں گے نظر تعداد۔ اور فرمایا کہ لوگ تمہیں عنقریب ایسا دور آئے گا کہ تمہیں پیچھے کریں گے، تمہاری قدر نہیں کریں گے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو ہماری قدر نہیں ہو رہی ہے، ہم پرانے ہیں، ہمارا مقام ہے کہ تمہیں یہ مت سوچنا، ہاں، فَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَسْرَةً، میرے بعد ایسا دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، حالانکہ تم بنیاد بنے ہوئے ہو، تم سب کچھ ہو، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا ہے، آسرا دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور اس میں تم سچے ہو، یہ بھی فرمایا کہ اس میں تم سچے ہو، لیکن ایسا ہوگا، جی ہاں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا تم صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں اللہ سے حوض کوثر پر دلا دوں گا۔ یہ فرمایا، اور یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ اولاً تو یہ کام ہی ایسا ہے کہ یہ اپنے کام کو یہ کام جو ہے اپنے آپ کو مٹا کر کے کرنے کا ہے، اپنے آپ کو مٹانے میں آدمی کی ترقی ہے۔ جیسے دانا تھا، آٹا ہو گیا، مٹ گیا، یہ 100% کام آئے گا۔ آٹا 100% کام آتا ہے، پانی ڈال کے روٹی بناؤ، اور کیا کرنا، کیونکہ آٹا ہو گیا، پس گیا، مٹ گیا، تو یہ 100% کارآمد، ہاں، کیا ٹائم پانی لگے، روٹی بنا لو بس۔ ہاں، تو جو اس کام کو اپنے آپ کو مٹا کے کرے وہ 100% کارآمد ہے اس کی ہستی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو عبدیت کے ساتھ کیا، یعنی بندہ بن کے کیا، بڑا بن کے نہیں کیا، بندہ بن کے، میں اللہ کا بندہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، ہاں، اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ ہمارا بندہ بن کر ہمارا کام کرے، ہمارے کام کے لیے یہ کہ ہمارا بندہ بنے، اور ہمارا بندہ بن کے اپنے کام کو کرے، پھر میرا ان کا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، جی ہاں۔ تو یہ کام ہے، نصرت ہے، یہ اس کا نفع بہت دور تک جاتا ہے اور دور تک رہتا ہے، نصرت، جی ہاں، ہماری یہ محنت نصرت ہے، اور نصرت سے دین کو ایسا فائدہ ہوتا ہے جیسے پانی برسنے سے زمین کو نفع ہوتا ہے۔ پانی برس گیا تو ہر قسم کی چیز زمین سے اگ سکتی ہے، زعفران ہو، جو ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کیوں بارش ہو گئی، پانی برس گیا۔ ایسے جب دین کی محنت نصرت کی صورت میں ہوگی تو سارے دین کی باتیں زندہ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، جب لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، کیونکہ پانی پہنچا ہے، نصرت ہوئی ہے، جی ہاں، یہ بڑا کام ہے دین کی نصرت کا، جو انصار مدینہ نے سنبھالا تھا، اور نصرت کی وجہ سے انصار مدینہ کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ وہ دشمن تھے تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اور ان کی بہت تنگیاں تھیں ان پر، ان کی زندگی بہت تنگ تھی، وہ ایک دم حالت بدل گئی، نصرت کی برکت ہے۔ اور لوگوں کو جو ان کے ذریعے سے نفع ہوا ہے وہ الگ ہے، ان کے اپنے حالات بھی ٹھیک ہوئے، لوگوں کو بھی نفع ہوا۔ اس سنت کو اللہ نے جاری کیا، یہ نصرت ہے۔ آپ کا قیام 24 گھنٹے نصرت کے لیے ہے، ہاں، ہر وقت
اس لیے اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ سے ہی توقع رکھنی ہے، کسی سے توقع نہیں رکھنی، نہ کسی سے توقع نہ کسی سے شکایت، کسی سے امید بھی نہیں، کسی سے شکایت بھی نہیں، کسی کی شکایت، کیونکہ جو امیدوار ہوگا وہ شاکی بھی ہوگا، وہ شکایت کرے گا جس کو کوئی امید ہوتی، اور جس کو امید نہیں مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اللہ کے لیے کرنا ہے، جتنا بھی ہو جاوے کریں گے، کوئی نہیں کرے گا تو بھی میں کروں گا، ہاں کوئی نہ کرے تو میں تو کروں گا۔ یہاں استخلاص اور اخلاص اللہ کے کرنا اور یکسو ہو کر کرنا، اس کو استخلاص کہتے ہیں، یکسو ہو کر کریں، کسی جھنجھٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس کام کو کریں گے، کوئی کرے تو الحمدللہ وہ ہمارا مددگار ہے، اور کوئی نہ کرے تو ہم کو تو کرنا ہی ہے۔ جی ہاں، تو ایسے لوگوں پر رکھ کر اللہ اپنے کام کو دنیا میں چلا دیتے ہیں۔ چلاتا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سبب بناتے ہیں۔ جس کو اللہ خیر کا سبب بناوے وہ خوش نصیب۔ ہاں حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ خیر کا سبب بناوے وہ خوش نصیب۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بناوے، کہ ان کے ہاتھوں سے دنیا میں خیر پھیل رہی ہے اور شر مٹ رہا ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اس نصرت میں دونوں کام ہوتے ہیں کہ خیر زندہ ہو رہی ہے، شر دب رہا ہے، اس لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہاں اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کو دھیان میں لینا چاہیے۔ انصار سے حضور اللہ نے فَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمت تمہارے ساتھ ہے اس کا دھیان کیا کرو۔ تو نعمت کا دھیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ رکھایا ہے، اس جگہ رکھا، اس کام میں لگایا، اس کام کی توفیق دی، اس کے لیے ہمارے اسباب پیدا ہو گئے۔ ہاں پھر اس شکریہ میں جتنا بھی کریں کمی نہ کریں۔ ہاں تو آپ کی محنت پر رکھ کر اللہ معلوم نہیں کتنی پھیر کھلائے گا، پھر اس کا بدلہ کہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو جس کو بدلہ ملے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے کہ آپ کی محنت ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ ہاں یہ تو ہم اسی امید میں کریں، آخرت کی امید۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے کریں، اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جاوے، یعنی آخرت کا ثواب ملے، آخرت کے عذاب سے حفاظت ہو جاوے، اس کے لیے سارا کام کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی۔ اب دعا تو